بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن سسٹم اسکول اینڈ کالج کی جانب سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ اسلامیات ہے برائے جماعت ششم۔ آج اس میں ہم جو چیپٹر پڑھ لیں گے اس کا عنوان ہے نماز۔ تو نماز کا چیپٹر ہے، آج اس کو ہم پڑھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے خلاصہ کے طور پہ نماز کے چیپٹر میں ہم چند چیزیں پڑھ لیں گے، وہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1، مفہوم نماز کا ہم مفہوم پڑھ لیں گے کہ اس کا مفہوم اور معنی کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم فضیلت پڑھ لیں گے کہ اسلام میں اور شریعت میں نماز کی فضیلت کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نماز کی شرائط اور ارکان کو ہم پڑھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے نماز کا جو مفہوم ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کا مفہوم، نماز عربی زبان میں اس کو صلاۃ کہا گیا ہے، اور صلاۃ کی معنی لغوی معنی جو ہے وہ دعا ہے۔ اور اسلام میں نماز سے مراد وہ مخصوص طریقہ ہے اور عبادت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخصوص طریقے کے ساتھ ان کو ادا کرنا سکھائی ہے۔ یہ نماز کا معنی اور اس کا مفہوم ہے۔ معنی اس کا ہے لغوی معنی دعا، اور اصطلاحی مفہوم اس کا ہے کہ اسلام میں نماز سے مراد وہ عبادت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک مخصوص طریقے کے ساتھ ادا کرنا سکھائی ہو۔ پھر یہ کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس لیے قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالی نے بار بار نماز کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کہ میرے بندو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ہر جگہ پہ اکثر نماز اور زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں اور شریعت میں نماز کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اور نماز ارکان اسلام میں سے کلمہ توحید کے بعد، جو ہم مسلمان ہو کے کلمہ توحید پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد نماز ہی کا حکم ہے۔ یعنی نماز ارکان اسلام میں دوسرا رکن جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ہر مسلمان جو بالغ ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اس پر فرض کیا گیا ہے۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق کو ظاہر کرتی ہے کہ مسلمان نمازی اور غیر مسلمان اور نمازی نہیں ہوتا ہے، تو یہ ایک فرق بھی ہے۔ اور اس کی اہمیت ایک حدیث سے بھی واضح کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے نماز کو قصداً چھوڑا، ترک کر دیا، تو گویا اس نے کفر کا کام کیا۔ تو یہ نماز کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے بعد جو حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ نماز ہی ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھ کے اس بات کا ثبوت پیش کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے سر جھکا کے بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے۔ دوسرے نمبر پر نماز کی فضیلت۔ تو نماز کی فضیلت یہ تو اسلام میں اس کی بہت زیادہ شریعت میں فضیلت بیان کی گئی ہے، کیونکہ نماز پڑھنے سے انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نیز نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ العنکبوت آیات نمبر 45 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور ایک روایت اور حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے،
جس نے نماز کو چھوڑا اس نے دین کو گرایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے ذمے سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کا وعدہ نہیں ہے اس کے ساتھ، چاہے اس کو جہنم میں بھیج دے یا ان کو معاف کر دے۔ اور فضیلت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے سے انسان کی گناہ اس سے اس طرح ختم اور مٹ جاتی ہے جس طرح کہ خزاں کی موسم میں درختوں سے پتے گر جاتے ہیں اور اکثر درختوں پہ ایک پتا بھی نہیں رہتا، تو اس طرح نماز پڑھنے کے ساتھ انسان کے بدن سے گناہ بھی ختم اور مٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز کی اہمیت شریعت میں اس طرح ہے جس طرح کہ انسان کی بدن میں سر کا حیثیت ہے۔ اگر انسان کا سر ہے تو انسان زندہ ہوگا، اگر سر نہیں ہے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال میں یہ وضاحت کی ہے کہ نماز کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد شرائط اور ارکان نماز کی کیا ہے؟ تو نماز کے جو شرائط ہے اور ارکان، اس کو فرائض نماز بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرائض نماز اس میں شرائط اور ارکان دونوں ہیں۔ شرائط نماز سے پہلے ادا کی جاتے ہیں اور جو ارکان ہے وہ نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی شرائط کیا ہے؟ تو نماز کی شرائط درج ذیل ہے۔ نمبر 1 طہارت۔ نماز پڑھنے سے پہلے طہارت کو حاصل کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ بغیر طہارت کے نماز ہو نہیں سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطہور یعنی جو طہارت جو ہے یہ مفتاح الصلاۃ، یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر طہارت نہیں تو پھر نماز نہیں۔ دوسرے نمبر پر ستر ہے، یعنی اپنے جسم کو چھپانا ہے۔ کم از کم مرد کا جو ستر ہے یہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، اور عورت کا جو ستر ہے سوائے چہرے، ہاتھوں اور پیروں کی باقی سارے جسم کو چھپانا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر قبلہ رخ کھڑا ہونا ہے، اور چوتھے نمبر پر وقت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے، اور 5ویں نمبر پر جو شرائط نماز ہے وہ نیت کرنا ہے۔ یہ 5 شرائط ہے۔ اور نماز کی جو ارکان ہے وہ بھی درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، یہ ارکان اس نماز میں سے ہے۔ تکبیر تحریمہ پڑھ کے اس کے بعد انسان نماز میں شروع کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز میں باتیں کرنا یا کچھ کھانا وغیرہ اس پر حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ تکبیر تحریمہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اور کوئی عمل نہیں۔ اور دوسرا رکن جو اس نماز کا ہے وہ قیام ہے، سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ قرأت ہے، یعنی نماز میں قرأت پڑھنا، قرآن مجید کا کوئی حصہ اس کو قرأت کہا جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو ہے وہ رکوع ہے، رکوع کی یعنی عاجزی کے ساتھ جھک کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جاتے ہیں، اس کو رکوع کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کیا جاتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پہ سجدہ کرنا ہے، یعنی رکوع کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اس کو سجدہ کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اور آخری قاعدہ 6 نمبر پر جو ارکان ہے رکن ہے وہ آخری قاعدہ ہے۔ آخری قاعدہ میں بیٹھ کے تشہد پڑھا جاتا ہے، یعنی نماز میں نماز اس بات کا گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے، اور تشہد کے بعد درود پڑھی جاتی ہے۔ اور 7 نمبر پہ جو رکن ہے وہ سلام ہے، یعنی سلام کے ساتھ نماز سے نکلنا ہے۔ تو یہ نماز کے شرائط اور ارکان ہے۔ تو ابھی جو اس سبق کے حوالے سے جو نماز کا سبق تھا، اس میں ہم نے مفہوم فضیلت اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شرائط، نماز کی شرائط اور ارکان کو پڑھ لیا ہے۔ ابھی ہم جو چیپٹر پڑھے ہیں نماز کے، تو اس کا جو سوالات ہیں مشقی، تو اس میں سوالات تفصیلی سوالات بھی ہے اور ساتھ مختصر سوالات بھی ہے۔ تو آپ نے اس کو اپنے جو نوٹ سے آپ کو جو دیا گیا ہے اس سے آپ نے کاپی میں لکھنا ہے، اور پھر اس کو یاد کرنا بھی ہے، یعنی بار بار اس کی دہرائی کر لیں تاکہ آپ کو خوب یاد ہو جائے۔ والسلام۔